اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا, تو اس دنیا نے کیسی پیٹھ دکھائی ہوتی ہے. یہی وہ دنیا ہے جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ, کسی کو کینسر ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی کس طرح سے مر رہا ہے, مرنے کے بعد وہ ساری ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے, بلکہ مرنے کیا بڑھاپے کے بعد ہی. جو ہیروئنز بڑی خوبصورت اور جن کو فلموں والے چھوڑتے نہیں ہیں, عورت پہ تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے, مرد تو پھر بھی کچھ دیر چلتا ہے. جو لڑکیاں شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں بہت جلد ان میں اٹریکشن ختم ہوتی ہے اور ان کو ایسے مسترد کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا, استعمال سے پہلے کتنا اچھا اور استعمال کے باہر کہاں پھینکا جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں. اور آپ ان کی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ, ان کو پرانے بوڑھے اداکاروں کو بھی بلایا جا رہا ہے, ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ 5 منٹ کی عزت ہو رہی ہے ان کی بس, اس کے بعد ان کو کوئی بھی نہیں. یہ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے 10 منٹ کی, باقی کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا گھر میں. لیکن اس میں اتنا اچھا کلچر دکھایا جاتا تھا, اتنا باپ کا احترام, ماں کا احترام, میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اچھا دکھایا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم اور مضبوط ہوتا تھا. اب تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ آ رہا ہے, بیوی اس کی, یہ چکر وسیم بھائی سے چل رہا ہے, اور میاں کا چکر آفس میں کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے. یہ چکر جب آپ گھروں میں دکھاؤ گے تو بھائی بیوی کو, اچھی بھلی عورت کو بھی خیال آئے گا کہ جب اس کا چل سکتا ہے تو میرے بھی تو وسیم بھائی رہتے ہیں پڑوس میں, اور دیکھنے میں بھی ان سے اچھے ہیں, ڈراموں میں جو آ رہا ہے اس سے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں اپنے زمانے کے جو اداکار ہیں نا, جو ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے توبہ کر لی تھی, اس وقت بھی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی, چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے, لیکن پھر توبہ بھی کر لی الحمدللہ. تو وہ میں ایکٹر کبھی کبھار یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں, اب کیسے لگ رہے ہیں وہ, اس زمانے کی ہیروئنیں اور اس زمانے کے ہیرو. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا, میں نے کہا ہمارے زمانے کی ہیروئن تھی, اب دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا عبرت, مجھے پتا ہے اب وہ خوبصورت نہیں ہوگی, عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ کر سرچ کر کے نکالا, دیکھا اللہ کی پناہ, کیا انسان کا کباڑا ہوتا ہے یار بڑھاپے میں. دیکھو میرا دماغ کدھر سے کدھر چلتا ہے. میرا ایک بیان کیا تھا کہ فقہ حنفی میں کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے, یہ میرا بیان کیا تھا. اس پہ کسی نے کہا کہ بیوی اگر شافعی ہو, وہ فقہ شافعی کو فالو کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی فقہ شافعی کو فالو کر رہی ہے تو وہ فقہ شافعی سے پوچھے, شافعی فقہ میں تو جائز ہے کیکڑا کھانا. تو کسی نے کہا یہ کیسا اسلام ہے, ایک گھر میں کیکڑا شوہر پہ حرام ہے, بیوی پہ کیا ہے, حلال ہے, یہ کیا ہے. تو اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا, واٹ از دس. جو مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا فقہا کا, تو ہر فقیہ, ہر مجتہد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے ایک رائے قائم کرے. تو جو رائے اس کی نظر میں دلیل سے مضبوط ہوگی وہ اس رائے کو پیش کر دے گا, اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ کہ یہ میری رائے ہے, آپ اس کو فالو کریں. کوئی اور اگر کسی اور کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھے ہی نہیں بھائی, وہ اپنی رائے بتائے گا نا. اگر وہ اپنی رائے میں ہی لچک پیدا کر دے تو وہ رائے نہیں رہتی پھر. مثال کے طور پر کسی کو اس پر اطمینان ہے کہ کیکڑا ناجائز ہے, اب اس سے آ کے آپ پوچھ رہے ہیں اگر میں کھا لوں تو وہ یہی کہے گا ناجائز ہے تو ناجائز ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے مفتی کی بات پر اعتماد ہے تو پھر ہم سے پوچھو ہی نہیں بھائی, پھر آپ دوسرے مفتی سے پوچھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں ایک مثال دیتا ہوں, وہی مثال بہت زبردست دلیل ہے. وہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. یہ ہمارے دوست ہیں مسقط میں اسماعیل بھائی, یہ کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو لازمی بھیجنا ہے. وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ایک گھر میں کیکڑا جائز بھی ہے کہ گھر میں کیکڑا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیگم شافی فقہ کو فالو کر رہی ہے, وہ امام شافی, وہ کہے گی میں امام حنیفہ سے پوچھتی نہیں ہوں, میں تو امام شافی کو فالو کرتی ہوں, تو ان کی جائز ہے تو کھاتی رہے, شوہر نہ کھائے. تو کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس اس میں ہے نہیں. یہی اسلام کا حسن ہے کہ اختلاف کو ایک ہی گھر کے اندر برداشت کیا گیا ہے. اس سے تو مسلمانوں کے ظرف میں وسعت پیدا کرانا مقصد ہے کہ بھائی رائے کا اختلاف ہوگا, ایک گھر میں بھی میاں بیوی میں بھی چلے گا, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. میری بیگم کھاتی ہے جھینگا, میں نہیں کھاتا,
میں کہتا ہوں میں نہیں کھاتا, میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. ہماری گھر والی کھاتی ہے ایک, باقی نہیں, صرف ایک کھاتی ہے. کوئی بات نہیں, وہ کھا رہی ہے, میں نہیں کھا رہا, اس میں کیا ہو گیا؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو فالو کرتی ہے, انہوں نے جائز لکھا ہے, تو آپ کون ہوتے روکنے والے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں کیسے اس کو روکوں؟ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ غلط ہے, میں کیسے روکوں؟ لیکن مجھے پتا ہے دلیل کے لحاظ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی گنجائش نہیں ملتی, اور میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو بھائی, یہ پینترے نہیں بدلو. میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ کبھی کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنے ہوئے ہیں اور جب ادھر آسانی ملی تو حنفی بنے ہوئے ہیں, ادھر آسانی ملی تو مالکی بنے ہوئے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, اس کو کسی نے بھی جائز نہیں لکھا ہے. امت کی خیر اسی میں ہے کہ آپ کے موافق سواء وافق غرضہ ام لا, آپ جب کسی رائے کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے, فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. اسماعیل بھائی نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا مجھ سے, مسقط والے, وہ بیچارے سعودیوں میں رہ کے نا عجیب سے ہو گئے ہیں نہ حنفی رہے ہیں نہ سلفی رہے ہیں, عجیب سی چیز بنتے جا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ تو ٹھیک ہو, آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ تو ٹھیک ہو, آپ کے بچے ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے, پھر ان کے بچے 2 اسٹیپ اور آگے. دیکھو ہم 600 سال سے اگر حنفی ہیں تو 600 سال سے ایک ہی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں, 600 نہیں 1200 سال سے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. ہمیں امید ہے ہماری نسل بھی ایسے چلتی رہے گی, لیکن جنہوں نے ایک مخصوص فقہ کی پابندی کو چھوڑ دیا نا, 1-2 نسلوں کے بعد وہ ٹریک سے بالکل ہٹ گئے ہیں, کیونکہ جب فقہ کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو بے لگام, تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ پروگرام بڑھ جاتا ہے, پروگرام بڑھ جائے گا. ایسے ہی تھوڑی امت کے علماء صلحاء نے اتنی بڑی تعداد میں فیصلہ کیا کہ جب یہ فقہ مدون ہو گئے تو ایک کو کیا کرنا ہے؟ فالو, دائیں بائیں لڑک. ہاں علماء کی ایک جماعت اگر فیصلہ کر دے کہ اس بارے میں ہم نے دوسری رائے لینی ہے تو اس جماعت کی رائے کا پھر اعتبار ہے. جیسے شوہر گم جائے, مارکیٹ سے شوہر کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا, مل ہی نہیں رہا, تو اس بارے میں خود حنفی علماء نے ہی فقہ حنفی کو چھوڑا ہے اور اس میں امام مالک کی رائے پر فتویٰ دیا ہے, وہ ضرورت کی بیس پہ. تو ضرورت کا فیصلہ ایک پوری علماء کی جماعت کرے گی, انڈیویجولی کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ آج گھر میں انڈا نہیں ہے تو میرا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو یہ دل چاہنا کوئی علامت نہیں ہے, جب ہے تو ایک ہی رائے ہے بس, اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے. تو وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گھر میں بیگم کیکڑا کھا رہی ہے اور شوہر نہیں کھا رہا, تو کوئی بات نہیں, بیگم فقہ شافی کو فالو کرتی ہے, وہ کہہ رہی میں حنفیوں سے پوچھ ہی نہیں رہی ہوں بھائی تو میرے گھر والوں میں ایک گھر والے جھینگا کھاتے ہیں, میں نہیں کھاتا, میں ان کو روک بھی نہیں سکتا نا, کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یعنی دلیل اس سینس میں کہ وہ مفتی تقی صاحب کے فتویٰ ہے نا, وہ کہہ رہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے. عامی آدمی کے لیے تو کسی مفتی کی رائے ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو ریلائبل مفتی ہے. تو کیکڑا نہیں کھانے دوں گا میں. ہاں اگر فقہ شافی کو فالو, یہ اہل حدیث ہے, وہ کھا رہا ہے تو کھاتا رہے بھائی. تو یہ کیکڑا کیوں ہم نہیں کھاتے, یہ اس کی میں آگے دلیل دے رہا ہوں ذرا, کیونکہ میرا کلپ پھر ادھورے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں, بس امام حنیفہ نے کیکڑے کو غلط کہہ دیا تو بس یہ قیامت تک کیکڑا کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی, اندھے مقلد نہیں ہے. ہماری تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی بولتے ہیں تقلید تو اندھی ہی ہوتی ہے. نا 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 نا, دیر آر 2 types آف تقلید. یا آپ نے غلط پٹیاں کسی نے پڑھائی ہیں آپ کو, تقلید ہمیشہ اندھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اندھی تقلید وہ تھی جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں, پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے. ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے ہیں بھائی, جو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے, اور آدھی سے زیادہ امت نے ان کی اتباع کی ہے, آدھی سے زیادہ امت نے. پھر ہم نے ان کے دلائل بھی دیکھے ہیں, ڈیپ میں جا کے ان دلائل کا مطالعہ کیا ہے, تو پلڑا بھاری نظر آیا ہے ان کا. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی ہوتی اپنے ماموں چاچو کی کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ سے تو نہ ہمارے ماموں لگتے ہیں نہ چاچو لگتے ہیں, نہ قوم ایک ہے. خیر, تو بنو قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ عصر کی نماز کوئی اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب حدیث میں کیا آ گیا؟
اثر کی نماز بیچ میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا اب صحابہ جب راستے میں ہیں تو وہ قضا ہونے لگی نماز. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا تھا کہ بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے کہا دیکھو نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ راستے میں نماز ہی قضا ہو جائے گی. یہ تو اس صورت میں حکم تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ تو جائیں نا, قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی.